عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مصنف عبد الرزاق میں بھی موجود ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی موجود ہے، اور اس فتوے کے بارے میں حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری شرح صحیح بخاری کی جلد نمبر 9 صفحہ 195 پہ 51,105 نمبر حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ لا بأس باسنادہ، اس کی سند میں کوئی کسی قسم کا حرج نہیں ہے۔ تو اس کی سند کو حافظ ابن حجر عسقلانی نے تسلیم کیا ہے اور کہا کہ لا بأس بہ۔ سیدنا عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ کا فتویٰ بھی آ گیا، سیدنا عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ بھی آ گیا، اور اس کے آگے چلیے امام عطا بن ابی رباح بہت بڑے عظیم المرتبت اور جلیل القدر تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں اذا اتى الرجل المرأة حراما، 16492 نمبر یہ روایت ہے مصنف کی، فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی عورت کے پاس حرام طریقے سے جاتا ہے تو حرمت علیہ ابنتها، اس عورت کی بیٹی اس پر حرام ہو جاتی ہے، وَإِنْ أَتَى ابنتها حرمت علیہ امها، اور اگر وہ اس بیٹی کے پاس جاتا ہے تو اس کی ماں اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ 16495 نمبر فتویٰ ہے امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کو، فرماتے ہیں اذا غمز الرجل الجاریۃ لشہوۃ، اگر کسی شخص نے شہوت کے ساتھ کسی لڑکی کو چھوا یا اس کو ٹٹولا یا اس کو چٹکی بری، لم یتزوج امہا ولا ابنتہا، تو کہتے ہیں نہ تو اس کی ماں کے ساتھ نکاح کرے اور نہ ہی اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرے۔ چلتے جائیں آگے، کتنے فتاوی جات تابعین کے کتب احادیث پہ موجود ہیں۔ یہ مصنف عبد الرزاق ہے، اس کی جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 280 پہ 10,838 نمبر فتویٰ ہے امام زہری تابعی کا۔ معمر بن راشد کہتے ہیں کہ سألت الزہری عن رجل، میں نے امام زہری سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا قبل امتہ او لمسہا، جس نے اپنی لونڈی کو بوسہ دیا یا اس کو چھوا، حل یتو امہا، کیا وہ اس کی ماں کے ساتھ صحبت کر سکتا ہے؟ تو قال لا ولا تحل لابیہ ولا ابنہ، فرماتے ہیں کہ نہ تو اس کے باپ کے لیے وہ عورت حلال ہے اور نہ ہی اس کے بیٹے کے لیے وہ عورت حلال ہے۔ یہ امام زہری کا فتویٰ ہے۔ اور اس کے علاوہ مصنف عبد الرزاق میں امام عبد الرزاق نے جلد نمبر 7 اور اس میں صفحہ نمبر 197 پر پورا باب قائم کیا، باب الرجل یزنی بام امرتہ و بنتہا و اختہا، باب اس بیان میں کہ بندہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی بیوی کی ماں کے ساتھ یعنی اپنی ساس سے زنا کرتا ہے یا اس کی بیٹی سے زنا کرتا ہے یا اس کی بہن سے زنا کرتا ہے، اس باب کے تحت پھر 12,762 نمبر روایت لے کے ہے امام عطا بہت بڑے جلیل القدر تابعی، وہ فرماتے ہیں ان زنا بام امرتہ اور ابنتہا حرمتا علیہ جمیعا، اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کی ماں کے ساتھ یا اپنی بیوی کی بیٹی کے ساتھ زنا کیا تو دونوں اس پر حرام ہو جائیں گی، یعنی وہ بیوی بھی اور وہ اس کی ماں بھی اور اس کی بیٹی بھی دونوں حرام ہو جائیں گی۔ امام شعبی جو کہ 500 صحابہ اکرام کی زیارت کرنے والے تابعی ہیں، اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دونوں کا فتویٰ 12,763 نمبر فتویٰ ہے، فرماتے اذا زنى الرجل بام امرتہ اور ابنت امرتہ، اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کی ماں کے ساتھ یا اپنی بیوی کی بیٹی کے ساتھ زنا کیا، حرمتا علیہ جمیعا، تو وہ دونوں کی دونوں اس پر حرام ہو گئی۔ اسی طریقے سے امام طوس تابعی کا 12,764 نمبر فتویٰ، 12,865 نمبر امام سعید ابن مسیب بہت بڑے جلیل القدر تابعی، ابو سلمہ بن عبد الرحمن، ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث، اور اسی طریقے سے عروہ بن زبیر سے، ان تمام محدثین اور بڑے بڑے آئمہ سے یہ مولا آل اسود کہتے ہیں کہ ایک شخص کے بارے میں پوچھا گیا یصیب المرأۃ حراما، جو کسی عورت پر حرام طریقے سے واقع ہوا یعنی اس کے ساتھ زنا کیا، یصلح لہ ان یتزوج بابنتہا، کیا اس عورت کی بیٹی کے ساتھ یہ نکاح کر سکتا ہے؟ فقالوا لا
تو امت کے ان بڑے بڑے اماموں اور تابعین نے کہا کہ یہ اس عورت کی بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ ان ائمہ اور تابعین کے اور اجلہ محدثین اور فقہا کے فتاوی جات بالکل واضح ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح نکاح کے ساتھ رشتے حرام ہو جاتے ہیں اور حرمت مصاہرت وہاں ثابت ہوتی ہے، اسی طریقے سے زنا کے ساتھ بھی رشتے حرام ہو جاتے ہیں اور حرمت مصاہرت وہاں ثابت ہوگی۔ جس طرح نکاح یا جماع اور دوائی جماع ان کا حکم ایک ہے، اسی طرح زنا اور دوائی زنا ان کا حکم ایک ہوگا۔ ایک روایت اور فتویٰ سنا کے میں آگے اس مسئلے کو انشاءاللہ واضح کروں گا۔ 12768 نمبر فتویٰ ہے یحییٰ بن یعمر تابعی، جو کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، وہ امام شعبی جو کہ بہت بڑے جلیل القدر تابعی، 500 صحابہ کی زیارت کرنے والے تابعی ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ اور وہ کہتے ہیں کہ واللہ ما حرم حرام حلالا قط۔ یحییٰ بن یعمر تابعی کہتے ہیں کہ اے امام شعبی، اللہ کی قسم کسی حلال چیز کو حرام چیز حرام نہیں کر سکتی، یعنی ایک چیز حلال ہے تو کوئی حرام چیز اس حلال کو حرام نہیں کر سکتی۔ تو امام شعبی نے فرمایا بل لو ردیتا خمرن علی مائن حرم شرب ذالک الماء، فرماتے ہیں نہیں، بلکہ ایسے نہیں ہے، بلکہ اگر تو پانی کے اوپر شراب انڈیل دے، حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ ردیتا نہیں ہے بلکہ اصل جو ہے اس کا لفظ ہے سببتا، یعنی تو انڈیل دے، پانی ڈال دے، کہ تو اگر شراب پانی کے اوپر انڈیل دے اور پانی کے اوپر ڈال دے تو وہ سارے کا سارا پانی جو ہے وہ ناپاک ہو جائے گا۔ حرم شرب ذالک الماء، اس پانی کو پینا حرام ہو جائے گا۔ قال وکان الحسن یقول مثل قول شعبی، راوی کہتے ہیں کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی امام شعبی کی طرح ہی فتویٰ دیتے تھے کہ جس طریقے سے جو ہے وہ نکاح کے ساتھ رشتے حرام ہو جاتے ہیں، زنا کے ساتھ بھی رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ اب جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ہے جماع اور ایک ہے دوائی جماع۔ جماع یعنی عورت کے ساتھ صحبت کرنا،